کا وفادار ہے، مرنے والا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ کی جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو کیسے دودھیا دودھیا روشنی آتی ہے، اس کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو ایسے ہی منور کر دیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ مومن کی قبر منور ہو، اس لیے کہ اس کی قبر میں جلوہ دکھانے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، اور میرے امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیدار مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، البقی کانفرنس، شہزادہ غوث اعظم۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عشق والا اگر کوئی سچا عاشق رسول ہو، توجہ کرنا، سچا عاشق رسول ہو تو عاشق کے لیے موت سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، عاشق رسول کے لیے موت سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ لوگ مجھے پاگل دیوانہ کہہ سکتے ہیں، یہ مرنے کے لیے خوشی کے دن کی بات کرتا ہے، تو میں نے کہا میں نے تو قید عاشق کی لگائی ہے، دنیا دار کی نہیں لگائی، گنہگار کی نہیں لگائی، پاپی کی نہیں لگائی۔ تو کہا عاشق کے لیے موت کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن کیوں ہے؟ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی انسان کو مر جانے کی ہونی چاہیے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، اور مومن مر جائے تو خضرا والے کا جلوہ نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، کتنا سستا سودا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جب حضور کا دیدار، جب آقا کا دیدار نصیب ہو، سرکار کا جلوہ نصیب ہو، تو کتنی شان کا وہ دن ہوگا۔ اور پھر اس کی قبر میں اندھیرا کیسا، اس کی قبر میں تاریکی کیسی، کہ جس کی قبر کو اللہ کے حبیب منور فرما دے، میرے آقا روشن فرما دے۔ اللہ اللہ، یہ تو ایک رخ ہوا، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا اور ہم سب کی آقا و مولا خاتم النبیین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، مومن کی قبر اس کو جنت کی کھڑکی مومن کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آتی ہے۔ یہ مومن کی قبر کی شان ہے۔ لیکن آئیے دوسرا رخ بھی سن لیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، مومن کہلانے والے تو سب ہیں، لیکن مومن بن جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جتنی قبر کی بات کی گئی ہے یہ ان مومنین کی بات ہے، ہاں انہی مومنین کی بات ہے جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے۔ یہ ان مومنین کی بات ہے جو اپنی آنکھوں کا مس یوز نہیں کرتے۔ یہ ان مومنین کی بات ہے جنہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا۔ یہ ان مومنین کی بات ہے جو لوگوں کی غیبت نہیں کیا کرتے، جو لوگوں کی چگلیاں نہیں کھایا کرتے، جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتے، جو لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں، جو لوگوں کی حق تلفی نہیں کیا کرتے، جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان مومنوں کی قبر یہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر جرائم کیے، جنہوں نے دنیا میں پاپ کیے، اب آئیے تھوڑا ان کی قبر کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یاد رکھنا، آپ نے جو ہے وہ کانفرنس رکھی، جلسہ کیا، ہمیں بلایا، اگر میں آپ کو دھوکہ دے کر کے چلا جاؤں گا آپ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں مجھے بھی تو کھڑے رہنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سچی سچی بات بتانا ہے۔ آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن سچی سچی بات وہ میں نے پڑھ دیا ابتدا میں، مومن کی، سچے مومن کی، عاشق رسول کی قبر کیا ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا اللہ اللہ ہم اپنے احوال کا جائزہ بھی تو لیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میرے اور آپ سب کی آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی مرتا ہے، اللہ اکبر، جب کسی بے نمازی کو موت آتی
آتی ہے. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ میرے دل کا دکھڑا, یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے دروازے دل پر پہنچانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم تو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے راتوں دن محنت کر رہے ہیں, راتوں دن کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی دلی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی لکھنؤ تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی سعودی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے 25-25 سال اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی خاک چھان کر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, دنیا کے اندر تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا, اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کیا؟ دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنو. فرمان میرے آقا کا ہے, میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی بے نمازی دنیا سے جاتا ہے, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. سب سے زیادہ درد اگر کسی کو مرتے وقت ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے. یہاں تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر بے نمازی کو جس وقت موت آتی ہے تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی. تھوڑا غور کرنا. اللہ اکبر. نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں, نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں, نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں, نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں, آؤ ذرا دیکھو میرے بھائیوں, موت تمہیں بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں کہ معاذ اللہ آپ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, موت کی شدت, اور وہ بھی بے نمازی کو. میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی اور رشتے دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں. اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. ہائے وہ موت کی سختی کیسی, وہ موت کی تکلیف کیسی, اور پھر وہ بھی بے نمازی کو. فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا. اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے, روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے, اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی ہے, اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اسی پہ بس نہیں, یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے, موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگانے. سب عقل مند و دانشور لوگ ہوں. روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا. آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا امی ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی. تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں, تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا, پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا, پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا. تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا عیسیٰ رہنے دو, اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی, کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ جس کی منقبت قرآن پڑھے ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں. آپ غور کریں, یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تواصر اٹھا کر کے دیکھیں. نیک لوگوں کی موت کے وقت یہ تکلیف ہے. نیک تو جب بے نمازی جیسا پاپی مرے گا تو تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ اس وقت تکلیف کا عالم کیا, بلکہ جو جس کی خاطر کائنات بنی کائنات, اس رسول اعظم نے اللہ سے عرض کی مولا موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے وہ تکلیف بتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے طلب کرنے پہ وہ تکلیف جب محبوب پر ڈالی, موت کے وقت کی تکلیف, تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سوکھ جاتی تھی, اور اللہ کے رسول کٹورے میں پانی رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پہ مل کر کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی تکلیف بڑی سخت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سید الابرار جانے کائنات روح کائنات, حالانکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی, لیکن حضور علیہ السلام نے خود طلب کیا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تکلیف ہے, بتاؤ تو صحیح. نیک پرہیزگاروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے. تو جو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, اللہ جو لوگ پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہیں, جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں, جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں, جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. اسی پہ بس نہیں, اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, قبر میں, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے. اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے, عذاب قبر, جس میں آپ کو ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے. میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اس میں کوئی بستر نہیں, کوئی راحت نہیں, کوئی ٹھنڈک نہیں, کوئی آرام, اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرا ہی اندھیرا. ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, دوسرے ہاتھ کو پہلا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. دوست چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, باپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے, بھائی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں, سب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بے وفا دنیا سے دل لگایا, سب کو وقت دیا, رب کو وقت نہیں دیا. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر, وہ قبر جس میں نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, آگے مٹی, بائیں مٹی, نیچے مٹی, اوپر مٹی, مٹی مٹی, نہ تکیا نہ بستر, کچھ نہیں. اور آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے, اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اس طرح اٹھائے. ہمارے گنہگار ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں, لیکن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے صحابہ کو بتایا اے میرے صحابہ دیکھو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی. جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے اندر کو گھس جاتی ہے. اللہ اکبر. بتاؤ نا میرے بھائیوں, آخر
क्यों 10 मिनट हम नमाज के लिए नहीं निकालते? कितनी आसानी से कहते हैं, कितनी सादगी से कहते हैं, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर अपनी आखिरत को तबाह ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। और अगर आप ये सोचते हो ना मेरे भाई कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, गौस पाक बचा लेंगे, गरीब नवाज बचा लेंगे, पीर साहब बचा लेंगे, मुझे माफ करना। अगर आप सच्ची बात सुनने के लिए आए हैं तो याद रखना, गौस पाक, गरीब नवाज और हमारे पीर तो बहुत दूर की बात है। मेरे और तुम्हारे नबी जिसकी रजा खुदा चाहता है वो फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे रसूलुल्लाह बेजार हैं उससे आप तो दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गौस पाक कभी उससे राजी नहीं हो सकते। जिससे रसूलुल्लाह बेजार हैं आप तो उससे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज उससे कभी खुश नहीं हो सकते। मुट्ठी भर फूल डालने की बजाय पूरा बाग भी अगर गरीब नवाज के मजार पर डाल दो, रसूलुल्लाह जिससे बेजार हैं, उनके नाना जिससे बेजार है, नवासा कभी उससे राजी नहीं हो सकता। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे भाइयों, सुन्नियत यही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमो बेश 700 मर्तबा नमाज का हुक्म दिया, तो जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है गोया वो 700 मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है। अपने अंदर इतनी ताकत है, अपने जिस्म में इतनी कुव्वत, आओ अपने नबी का फरमान सुने। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी से एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की उस वादी से एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। और उस वादी की गर्मी और हरारत का ये आलम है, अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। सहाबा ने पूछा, आका जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे और जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, उसमें किसको अल्लाह दाखिल करेगा? तो मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जानबूझकर नमाज छोड़ेंगे उस वादी के अंदर उनको दाखिल किया जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में ताकत है? क्या पत्थरों से ज्यादा अपना दिल जो है वो कुव्वत वाला और सख्त हो गया है? पहाड़ जिसमें पिघल जाएंगे उसमें अपनी हड्डियों का क्या बनेगा? उसमें अपनी पिसलियों का क्या बनेगा? उसमें अपने कमजोर जिस्म का क्या बनेगा? नहीं नहीं मेरे भाई, गफलत से आंख खोल और दुनिया के मक्र फरेब के गोरख धंधों से निकल और सिराते मुस्तकीम की तरफ आओ। तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, अजाब कब्र बेनमाजी पर क्या है? अल्लाह अकबर, पिसलियां एक दूसरे में मिल जाएगी। इसी पर बस नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर उस बेनमाजी पर अल्लाह 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। 99 सांप, जिसमें से एक एक सांप की कुव्वत का आलम यह है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उनकी गर्मी से सारे इंसान मर जाएं। ऐसे ताकतवर 99 सांप अल्लाह बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत फरमाएगा। उसने फजर नहीं पढ़ा होगा, जोहर तक के वो डसेंगे, जोहर नहीं पढ़ा होगा, असर तक डसेंगे, असर नहीं पढ़ा होगा, मगरिब तक डसेंगे, मगरिब नहीं पढ़ा होगा, इशा तक, इशा नहीं पढ़ा होगा तो फजर तक, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह अकबर, ये बेनमाजी का अंजाम। और फिर मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि ज्यादातर अजाब कब्र पेशाब के छींटों की वजह से होता है। आजकल हमारे जवान जींस पहनते हैं, शौक है। मैं उस पर कोई नाजायज का फतवा नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं आपका खादिम, लेकिन पहनते हो जायज है, मैं कोई उसको हराम नहीं कह रहा हूं। लेकिन बहुत फिट पहनते हो तो बहुत फिट पहनने से उलमा ने मना किया। वैसे भी तंग कपड़े साइंस के एतबार से भी मुफीद नहीं। साइंस कहती है तंग कपड़े पहनना जो बिल्कुल जिस्म से लगे हुए हों वो इंसान की स्किन के लिए यानी चमड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस भी कहती है। तो इतनी फिट पहनते हैं कि बैठा भी नहीं जाता इस्तिंजा के वक्त और खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से वो
پیشاب کے قطرے ان کے بدن پر لگتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پر لگتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر عذاب قبر 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، جس کو اپنی زبان میں ہم چگل خوری کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اب تینوں چیزوں تلاش کرو، ہم تینوں چیزوں میں مبتلا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، غیبت تو آج بالکل عام ہو چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین فعل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے